حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے لیے 2 نام تجویز کر دیے۔ قومی اسمبلی سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سینٹ سے عرفان صدیقی کو شامل کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے شبلی فراز اور عمر ایوب کو نامزد کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں تنازعات کے حل کی متبادل کمیٹی میں رد و بدل کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ ADR کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی میں شامل۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی متعلقہ افسران کو بھجوا دی گئی۔ سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری 2.2 ارب ڈالر سے بڑھا کر 2.8 ارب ڈالر کرنے کا اعلان۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ دورہ پاکستان میں 2.2 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری پر اتفاق ہوا تھا۔ اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ آغاز ہے، اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ سعودی وزیر کے سرمایہ کاری بڑھانے کے اعلان پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر خوشحالی اور ترقی کی منازل طے کریں گے اور مشترکہ اہداف حاصل کریں گے۔ معاہدوں کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی عمل شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کامیاب دورہ سعودی عرب مکمل کر کے قطر پہنچ گئے۔ وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز اور سفارتی عملے نے استقبال کیا۔ 2 روزہ دورے کے دوران شہباز شریف قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی اور قطر بزنس مین ایسوسی ایشن سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا دورہ آذربائیجان۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی آذربائیجان کے صدر اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاک آذربائیجان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ لاہور میں اسموگ پر قابو پانے کا مشن۔ کئی علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن نافذ۔ ڈیوس روڈ، ایچرٹن روڈ، ٹھنڈی سڑک اور کشمیر روڈ شامل۔ شملہ پہاڑی، گلستان سنیما اور ریلوے ہیڈ کوارٹرز تک کا علاقہ حساس قرار۔ چنگچی رکشوں اور کمرشل جنریٹر کے استعمال پر پابندی عائد۔ تعمیراتی کام ممنوع۔ باربیکیو پوائنٹس رات 8 اور شادی ہالز 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں 4 نومبر سے سرکاری اور نجی دفاتر ورک فرام ہوم کے انتظامات یقینی بنائیں گے۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ انڈین سائیڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے۔ جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسموگ سے لڑ نہیں سکتے۔ اسموگ کا مسئلہ سیاسی نہیں، انسانی ہے۔ اس پر پاک بھارت ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ دونوں پنجاب کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ دونوں ملک مل کر ہی اسموگ کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ مریم نواز کا 20 دسمبر سے اقلیت کارڈ متعارف کروانے اور دیوالی پر 1400 خاندانوں کو 15,000 روپے کا تحفہ دینے کا اعلان۔ بائی بیک پالیسی کے تحت ان کو ای بسز جو پورے پنجاب میں 650 سے زائد ای بسز کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جو پیٹرول اور ڈیزل بسز ہیں لاہور ڈسٹرکٹ کی حد تک وہ نہیں ہوں گی۔ 650 سے زائد بھٹے اب تک لاہور کے اور پنجاب کے مسمار کیے ہم نے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اناؤنس کیا ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کے اوپر AQI ڈپلومیسی کے اوپر ڈائیلاگ سٹارٹ کرنے لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعلیٰ دہلی کو خط لکھنے کی منظوری دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اسموگ سے بچاؤ کے لیے پالیسی نکات پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیے۔ کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے علاقائی تعاون اور اشتراک عمل ناگزیر ہے۔ تاریخ میں پہلی بار اسموگ سے پہلے فوری، وسط اور طویل مدتی اقدامات کیے گئے ہیں۔
مریم نواز پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے انسداد اسموگ اور ماحولیاتی بہتری کے لیے 10 سال کا منصوبہ دیا ہے۔ لاہوریوں کو اسموگ کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا، ہر فرد ساتھ دے گا تو اس مصیبت سے نجات ملے گی۔ کسی بھی حکومت کا پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل، کسی مریض کو انکار نہیں ہوگا، سب کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر ہم کیٹر کریں۔ تو پنجاب نے اپنے جو دروازے ہیں، اپنے دل کے دروازے تمام دوسرے صوبوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم اس کو تقریباً 920 بیڈز کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 920 بستروں پر مشتمل اسپتال میں ہر طرح کے کینسر کا علاج ہوگا، 22 آپریشن تھیٹرز ہوں گے، بچوں کے علاج کی بھی سہولت ہوگی۔ مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ ملک میں حکومتی سطح پر پہلا اسپتال ہے، اس پر 55 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اسپتال ملک بھر کے لیے ہے، عوام کا پیسہ انہی پر خرچ کریں گے۔ کراچی میں ٹریفک کے بڑھتے حادثات پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار تشویش۔ مراد علی شاہ نے AIG کو حادثات روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی، کہا کہ قانون کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ہیوی ٹریفک سے متعلق قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ سر، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس پورے سسٹم کو ہم آن لائن کی طرف لے جائیں تاکہ لوگوں کو آفس آنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ لوگ، اگر آپ نے اپنے گھر کا، اپنی گاڑی کا کوئی ٹیکس دینا ہے تو آپ اپنے موبائل کی ایپ سے بیٹھ کر آپ وہ گاڑی کا ٹیکس دے دیں۔ سندھ میں تمام گاڑیاں پورٹ پر ہی رجسٹر ہوں گی، سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن کا اعلان، کہا کہ شہری گھر بیٹھے گاڑی کے رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ محکمہ ایکسائز سے ایجنٹ سسٹم ختم کر دیا، ویب سائٹ پر آسانی سے ٹیکس دیا جا سکتا ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ، وفاقی وزیر داخلہ کا حملہ آوروں کے پاسپورٹ منسوخی کا اعلان۔ محسن نقوی کا پاکستان ہائی کمیشن کے حکام کو فوری تحقیقات کا حکم، کہا کہ حملہ آوروں کے شناختی کارڈز بلاک اور پاسپورٹس منسوخ کیے جائیں گے۔ ہائی کمیشن کا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ، سفارتی ذرائع کے مطابق اندراج مقدمہ کی درخواست سفارتی اختیارات کے ذریعے دی جائے گی۔ پاکستان سیکولر نہیں، مذہبی ملک ہے، آئین کے مطابق قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب، کہا کہ حکمرانی کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کو حاصل ہے، نئے انتخابات سے ہی ملک بچ سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ ہونا پڑے گا۔ بانی PTI سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کی قید و بند کے خلاف ہے۔ بانی تحریک انصاف بہت جلد رہا ہوں گے، PTI رہنما عمر ایوب کا دعویٰ، میڈیا سے گفتگو میں مقدمات کو جعلی قرار دے دیا، کہا کہ بشرا بی بی کو میرٹ پر بری کیا گیا، چودھری اعجاز کے گھر ان کی 11 سالہ بیٹی اور اہلیہ کو گھسیٹا گیا، رات شیخ وقاص کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی پشاور سے لاہور پہنچ گئیں، وہ زوان پارک میں قیام کریں گی۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے لاہور روانگی سے پہلے اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات بھی کی۔ شیر افضل مروت کی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی PTI کو بتایا کہ گزشتہ احتجاج ٹھیک نہیں ہوئے، وزیر اعلیٰ KP گنڈاپور نے ٹھیک احتجاجی حکمت عملی نہیں بنائی تھی، بانی PTI نے نئی احتجاجی کمیٹی بنانے کا کہا ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ اگر ایک لیڈر پکڑا جائے تو دوسرا لیڈ کرے۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار، اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ، 24 گھنٹے کے دوران راولپنڈی میں 16 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، مزید 60 مریض رپورٹ ہوئے، پنجاب بھر میں 168 نئے مریض رپورٹ، کراچی میں ڈینگی کے 11 مریض سامنے آئے، پشاور میں 76 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق، صوبے بھر میں مزید 447 کیسز رپورٹ۔
اور قومی ٹیم کا مشن آسٹریلیا. بابر اعظم اور شاہین شاہ سمیت 7 کھلاڑی میلبرن پہنچ گئے. تمام کھلاڑی آج سے MCG میں پریکٹس کا آغاز کریں گے. آسٹریلیا سے پہلا ون ڈے میچ 4 نومبر کو میلبرن میں کھیلا جائے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.